الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من الأولين والآخرين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صلوات على محمد وعلى حضرت محترم، ہماری گفتگو اس عنوان پر ہو رہی ہے کہ ظالم حکمرانوں کے مقابلے میں، ان کے ظلم و ستم کے مقابلے میں اہل بیت اطہار کی حکمت عملی کیا تھی، اور اہل بیت اطہار کا راستہ، اہل بیت اطہار کی سیرت وہی ہے جو سیرت پیغمبر، جو سیرت نبی اکرم، کیونکہ وہی ہمارے لیے آئیڈیل اور ماڈل کریکٹر ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. تو اہل بیت اطہار کی جو زندگی ہے، جو ان کا اسوہ ہے، جو ان کی سیرت ہے، وہ اسی سیرت پیغمبر کا ایک تسلسل ہے. انہی کی ذریت ہیں، انہی کی اولاد ہیں، ان کے تربیت یافتہ ہیں. جو علم ان کے پاس ہے وہ انہی سے سینہ بہ سینہ منتقل ہوا ہے، اور یہ انہی کے وارث ہیں. ان پر نازل ہونے والی شریعت، کتاب، دین، اس کے وارث ہیں. تو پالیسی تو وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی. بات صرف اسٹریٹجی کی، اور جیسا کہ میں نے پہلی دن ہی اس چیز کی وضاحت کر دی تھی کہ اسٹریٹجی کا تعلق مخالف کے اسٹریٹجی سے ہوتا ہے، سامنے والی کی اسٹریٹجی سے، کہ جو ان کی حکمت عملی ہوتی ہے اس کو دیکھ کے آپ کو اپنی حکمت عملی طے کرنی ہوتی ہے. کل میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں کیا کیا. ظلم کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوئے، مظلوم کی مدد کی. تو اللہ کے رسول کے بعد جو کچھ ہونا تھا، اصل تو مظالم کی داستان وہاں سے شروع ہوتی پیغمبر اکرم کے بعد. تو جو کچھ بعد میں ہونا تھا ان میں سے بیشتر واقعات کی پیشن گوئی اللہ کے رسول نے فرما دی تھی. الگ الگ بھی، ایک ایک شخصیت کے حوالے سے، اور ان جنرل بھی، عمومی طور پر بھی. آپ نے مولا علی کو بتا دیا تھا کہ اے علی، یہ تمہاری سر کے خون سے تمہاری داڑھی خضاب ہوگی. ایک مرتبہ پیغمبر خطبہ دے رہے تھے رمضان سے پہلے، شعبان کے مہینے میں، جو خطبہ شعبانیہ کے نام سے معروف ہے. تو اس میں رمضان کی فضیلت، روزے کی فضیلت آپ نے بیان فرمائی. تو آخر میں مولا علی نے سوال کیا، اس خطبے کے راوی بھی امیر المومنین ہیں. تو آخر میں آپ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اس ماہ رمضان میں سب سے زیادہ فضیلت والا کام کیا ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا سب سے زیادہ فضیلت والا کام ہے گناہوں سے بچنا.
حرام سے اپنے آپ کو بچانا، گناہ سے اپنے آپ کو بچانا۔ اور یہ کہنے کے بعد اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو آپ نے فرمایا رسول اللہ آپ کی آنکھ میں آنسو آ گئے؟ فرمایا کہ ہاں علی میں دیکھ رہا ہوں کہ اسی رمضان کے مہینے میں، وہ رمضان ہی کا مہینہ ہوگا، کہ جب ایک شقی ترین شخص جو ناقہ صالح کے قاتل سے بھی زیادہ شقی ہوگا، وہ تمہاری داڑھی کو، تمہارے محاسن کو، تمہارے سر کے خون سے رنگین کرے گا۔ اچھا، علی علیہ السلام یہ سن کے خوش ہو گئے، کیونکہ مولا علی شہادت کی تلاش میں تھے۔ مختلف جنگوں کے بعد آپ خود پوچھا کرتے تھے پیغمبر سے، یا رسول اللہ کیا میرے لیے شہادت نہیں ہے؟ حمزہ شہید ہو گئے، جعفر شہید ہو گئے، زید ابن حارثہ شہید ہو گئے، عبداللہ ابن رواحہ شہید ہو گئے۔ شہداء کا ایک مقام ہے، ایک فضیلت ہے، پیغمبر شہادت کا مقام بیان کر رہے ہیں، مرتبہ بیان کر رہے ہیں، اور علی ہر جنگ سے فاتح واپس آ رہے ہیں۔ تو آپ پوچھتے تھے کیا میری قسمت میں شہادت نہیں ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں تمہاری قسمت میں بھی شہادت ہے۔ تو جب آپ نے یہ بات کی تو علی علیہ السلام خوش ہو گئے اپنی شہادت کی خبر سن کے۔ البتہ ایک سوال کیا آپ نے کہ کیا یا رسول اللہ اس وقت میرا ایمان سلامت ہوگا؟ کہ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، وہ تو خود کل ایمان۔ لیکن ایک پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ اصل میں ایک مومن کو کس چیز کی فکر ہونی چاہیے؟ سلامتی ایمان کی، اور خاص طور پر انجام بخیر ہونے کی، عاقبت بخیر ہونے کی۔ ایک انسان ممکن ہے کہ 70 سال تک نیک رہا ہو اور آخری وقت میں جب فرشتہ موت اس کی طرف سے آنے پر آئے تو اس وقت ممکن ہے، وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل بیان کروں، لیکن بہت سی ایسی مثالیں ہیں کہ ممکن ہے کہ وہ معاذ اللہ خدا کی دشمنی لے کر اس دنیا سے جائے، دشمنی خدا میں اس کو موت آئے، کیونکہ آخر وقت میں شیطان انسان کو بہکاتا ہے، ورغلاتا ہے، اس کے دل میں وہ خواہشات پیدا کرتا ہے جو اس کی حسرتیں ہیں جو پوری نہیں ہوئی ہیں۔ مثلاً کسی جوان کی شادی نہیں ہوئی ہے تو شیطان اس کے دل میں یہ خواہش پیدا کرے گا تمہاری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی ہے اور تم مر رہے ہو۔ اگر شادی ہو گئی ہے تو شیطان کہے گا ابھی تمہارے بچے بھی نہیں ہیں۔ اگر بچے ہیں فرض کریں تو وہ کہے گا ابھی تمہارے بچے بہت چھوٹے ہیں۔ بچے بڑے ہو گئے ہیں تو وہ کہے گا اچھا تمہارے بچوں کی شادی نہیں ہوئی ہے۔ جو بھی انسان کی خواہشات اللہ متناہی ہے، ظاہر ہے ختم ہونے والی تو ہے نہیں۔ کسی نے مکان نہیں بنایا تو شیطان کہے گا تم نے مکان بھی نہیں بنایا، بنا لیا ہے تو ابھی تم رہے نہیں ہو، اس میں رہنا شروع کر دیا تو ابھی کتنے دن ہوئے رہے ہوئے تمہیں۔ الغرض اس کا خلاصہ یہ ہوگا کہ شیطان اس کے دل میں یہ ڈالے گا کہ معاذ اللہ خدا کتنا ظالم ہے کہ تمہیں تمہاری اولاد سے دور کر رہا ہے، تمہیں والدین سے دور کر رہا ہے، گھر سے دور کر رہا ہے، کاروبار سے دور کر رہا ہے۔ اگر انسان کے دل میں خدا کی دشمنی آ گئی اور موت آ گئی تو بغض خدا میں موت آئی۔ تو انسان کو اپنی عاقبت بخیر ہونے کی دعا کرنی چاہیے کہ انجام اچھا ہو۔ تو بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ پیغمبر نے پیشین گوئی کی، علی علیہ السلام کو بتایا۔ امام حسین کے بارے میں تو آپ جانتے ہی کہ جیسی آپ کی ولادت ہوئی آپ نے اسی وقت بتا دیا تھا کہ میرا یہ فرزند شہید کیا جائے گا۔ تو پیغمبر یہ سب چیزیں پہلے سے دیکھ رہے تھے اور بتا رہے تھے، اور امت کو بھی بتا رہے تھے۔ جہاں ان شخصیتوں کے حوالے سے آپ نے بیان فرمایا، امت کو بھی نصیحتیں کی۔ اس ثقلین کا نسخہ میں نے پچھلے کسی مجلس میں آپ کو سنایا نا، صحیح مسلم والا، کہ صحیح مسلم میں کیا ہے کہ آخر میں پیغمبر نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں خدا کی یاد دلاتا ہوں۔ 3 مرتبہ فرمایا خدا کی یاد دلاتا ہوں، خدا کی یاد دلاتا ہوں۔ اتنا زور کس بات پر، اتنی تاکید کیوں کر رہے ہیں اللہ کے رسول کہ میں اپنے اہل بیت کے بارے میں، اہل بیت کے حقوق کے بارے میں تمہیں خدا کی یاد دلا رہا ہوں، خدا سے ڈرا رہا ہوں۔ کیوں؟ اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں کہ ان کی رحلت کے بعد جو حالات ہونے والے ہیں وہ کیا ہیں۔ تو یہ جو شخصیات ہیں، یہ جو ہستیاں ہیں، بجرتن پاک ہیں یا دیگر اہل بیت اطہار ہیں، ان کے علم میں پہلے سے ہے کہ حالات کیا ہونے جا رہے ہیں، اور جب وہ حالات سامنے آئے تو انہوں نے اس کے مطابق
اپنی تیاری کی ہوئی تھی کہ اس کا مقابلہ کس طرح کرنا ہے. اسی لیے آپ کو ان کی زندگی میں کہیں پہ بھی مایوسی نظر نہیں آئے گی, پریشانی نظر نہیں آئے گی, اطمینان قلب نظر آئے گا, اپنے مقصد پر نظر, اور بہت کلیئر ویژن کہ یہ کرنا ہے ہمیں. اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن میں آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ اس وقت, اس زمانے میں جب یہ واقعات پیش آ رہے تھے تو اس وقت شاید فوری طور پر ان کو کوئی فائدہ نہ ہو رہا ہو, لیکن آج ہم یہ باتیں 1500 سال کے بعد کر رہے ہیں نا. آج ہمارے سامنے بعد کے واقعات بھی ہیں اور موجودہ دور کے واقعات بھی ہیں. آج ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ کیسی اسٹریٹجی انہوں نے ڈیزائن کی اور کتنی کامیاب رہی ان کی حکمت عملی. خاص طور پر آج کی مجلس کے لیے میں نے سوچا کہ میں آپ کے سامنے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں عرض کروں. کہ شہزادی کی اسٹریٹجی کیسی تھی, یعنی کتنی کم عمر تھی ان کی. شہادت کے وقت ان کی عمر 18 سال, اور پیغمبر کے رحلت کے بعد کتنے دن زندہ رہے؟ میکسیمم 90 ڈیز, 75 ڈیز, 60, 75, 90, تین طرح کی روایت بیان کی جاتی ہے. تو اتنے کم عرصے میں کیسی کیسی مصیبتیں آئیں, کیسے کیسے چیلنجز آئے, اور آپ نے ان میں کیا طریقہ کار اختیار کیا. جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ کہ کس طرح آپ نے ان مشکلات کو, ان مصیبتوں کو, ان مظالم کو ٹیکل کیا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں, آج 21st سینچری میں آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عام مسلمان جب اس کے سامنے شہزادی کی مظلومیت واضح ہو جاتی ہے تو وہ ادھر ادھر کے سارے مکتب کو چھوڑ کر اس مکتب میں آ جاتا ہے. آج بھی اتنا انفلوئنس ہے, آج بھی اتنی ایفیکٹو ہے وہ چیز. اور ایسے بہت سے لوگوں کو میں پرسنلی جانتا ہوں. ایک جوان تھا ہمارا, وہ ایک ادارے میں اس کی جاب لگ گئی, تو جب اس کی جاب ہو گئی تو ایک دن اس کے باس نے بلایا اس کو. بلانے کے بعد اس سے کہنے لگا کہ تم شیعہ ہو؟ اس نے کہا ہاں. تو اس نے کہا کہ اب تمہارا اپوائنٹمنٹ ہو گیا یہاں پہ, تو کوئی بات نہیں, ویسے ہم شیعوں کو رکھتے نہیں ہیں. تو اس نے کہا بھائی کیوں نہیں رکھتے آپ لوگ شیعوں کو, یہ کیا بات ہوگی ادارے کے اندر اس طرح کا تعصب؟ کہیں بس ہماری باس, ہمارے جو مالک ہیں اس کمپنی کی, ان کی پالیسی ہے شیعوں کو نہیں رکھنا ہے. اچھا بہرحال تو اس نے کہا بھائی کیوں نہیں رکھنا؟ کہ بس اوپر والوں کی پالیسی, میں تو خود ملازم ہوں یہاں پر, میں تو تمہیں بتا رہا ہوں, لیکن چونکہ تم اب آ گئے ہو اور تمہاری پرفارمنس میں دیکھ رہا ہوں اچھی ہے, اس لیے تم لگے رہو, ہم تمہیں نکال نہیں رہے, لیکن بتا رہا ہوں میں تمہیں, ویسے ہم نے غلط رکھ لیا تمہیں. اچھا پھر اس کے بعد اس نے اس سے تھوڑی سی دوستی بڑھائی. اس نے کہا بھائی کیا مسئلہ ہے, آپ لوگ کیوں نہیں رکھنا چاہتے ہیں؟ کہ لگا سر شیعہ جو ہمیں بہت گمراہ ہوتے ہیں, فلاں ہوتے ہیں, دین سے خارج ہوتے ہیں. اچھا آہستہ آہستہ اس نے بات بڑھاتا گیا یہاں تک کہ وہ اپنے باس کو کوئی مناظرے کے طرف لے کر آئے. اور پھر اس نے ایک بات کی, پھر دوسری بات کی, تیسری بات کی, یہ کتاب دکھائی, وہ کتاب دکھائی. وہ پہلے تو اس فیلڈ کا نہیں تھا, انٹرسٹ نہیں تھا ذرا مناظرے میں اس کو, لیکن بات بڑھتی گئی تو اس کے شوق بڑھتا چلا گیا. بڑھتے یہاں تک بات پہنچ گئی 1 سال میں کہ آخر میں یہاں تک بات پہنچی کہ یار باقی ساری باتیں تمہاری ٹھیک ہیں, لیکن اگر جناب سیدہ کے جو تم مصائب بیان کر رہے ہو, جو مظالم بیان کر رہے ہو ان پر ہوئے, یہ ثابت ہو جائے تو میں شیعہ ہو جاؤں گا. اچھا اب تک تو وہ کافی ٹیکل کرتا رہا, لیکن اب اس نے پھر فون کیا. اس نے کہا بھائی دیکھیں یہ معاملہ ہو گیا ہے, یہاں پر اس کو کنوینس کرنا ہے. اور آپ یقین کریں جس دن وہ اس بات پر کنوینس ہو گیا کہ جناب سیدہ پر یہ مصائب ہوئے, اس دن وہ اس طرف آ گیا. باقی سارے آرگومنٹس ایک طرف اور یہ چیز ایک طرف. آج بھی اتنی جان ہے اس کے اندر, آج بھی اتنی افیکٹو ہے یہ چیز. کتاب لکھی گئی ہے اس کے اوپر,
ایک تیجانی سماوی کی کتاب تو آپ نے سنی ہوگی، ایک مشہور کتاب ہے، پھر میں ہدایت پا گیا، ثم اہتدیت، اصل میں عربی میں تھی وہ. تو ایک کتاب اور لکھی گئی ہے، اس کا نام ہے وَبِنُورِ فاطمہ اہتدیت، کہ جناب سیدہ کے نور کی برکت سے میں ہدایت پا گیا. ان کی وجہ سے یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں نا، جیسے محرم سے پہلے آپ نے دیکھا وہ ایک شخص جو ہے وہ اس نے ایک نیا ایشو چھیڑ دیا کہ یہ خطا پر تھیں یا وہ خطا پر تھے. یہ سب احمقانہ باتیں، یعنی یہ بے وقوفی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسی باتوں کو چھیڑنا، ویسے تو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے، یہ ان کا پوائنٹ آف ویو یہی ہے، ان کو اصل میں بچانا ہے خلیفہ کو، تو اس کے لیے یہ بتانا ہوگا کہ خطا پر تھی معاذ اللہ. تو وہ تو بہت سے معاملات میں پیغمبر کو خطا پہ سمجھتے. ایک نہیں، میں آپ کو دکھا دوں، 15 کے قریب ایسے واقعات لکھے ہوئے ہیں کتابوں میں، ایک نہیں 15 کے قریب واقعات، جس میں حضور کا عمل کچھ ہے، فلاں صاحب کا کچھ اور. وہ حضور کو نصیحت کر رہے ہیں، نہیں آپ یہ نہیں کریں، اور بعد میں وہ لکھتے ہیں کہ جی قرآن کی آیت نازل ہوئی ان کی تائید میں. کیا مطلب ہے ان کی تائید میں؟ ایک ٹی وی کے پروگرام میں تھا، ایک صاحب نے اس طرح کی ایک مثال دے دی. میں نے کہا اچھا شکر ہے وہ پروگرام لائیو نہیں تھا، ریکارڈڈ تھا. میں نے کہا بھائی اس کو کاٹو، یہ توہین رسالت ہے. کیا مطلب ہے اس چیز کا کہ ان کی تائید میں آیت نازل ہوئی، یعنی پیغمبر کی مذمت میں آیت نازل ہوئی؟ تو ایسی مثالیں ایک نہیں 15 ہیں. اور اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں جس میں مختلف طرح کی باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ معاذ اللہ کے رسول کی نماز قضا ہو گئی، آپ کو پتہ نہیں چلا، آپ کا لباس پاک نہیں تھا، آپ نے نماز پڑھ لی، اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں، اس طرح کی چیزیں لکھی ہوئی ہیں کتابوں کے اندر. کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن لکھی ہوئی تو کمزور باتیں بہت ساری ہیں، ضروری نہیں ہے ان کو بیان کیا جائے. لیکن ایک آدمی ڈٹائی سے آ کے اس کو بیان کرتا ہے. جب وہ بیان کرتا ہے اس کا مطلب وہ اون کرتا ہے. ایک تو بات یہ ہے نا کہ کتابوں کے اندر بہت ساری باتیں آ گئی ہیں، بہت سی باتیں ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، ہم اون نہیں کرتے اس کو. ہم کہتے ہیں لوگوں نے لکھ دی ہے، لیکن ہماری علماء کہتے ہیں یہ صحیح نہیں. ہر بات جو کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے، کتابیں بھی انسانوں کی لکھی ہوئی ہیں. صرف قرآن کریم ہے جو اللہ کی کتاب ہے، باقی تو کوئی کتاب اللہ کی نہیں ہے. باقی انسانوں کی کمپائل کی ہوئی کتابیں ہیں، تو انسانوں سے غلطی بھی ہو جاتی ہے. آپ یہ کہہ دیں گے آ گئی ہے کتابوں کے اندر یہ باتیں، لیکن صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر ایک آدمی اس کو بیان کرتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ اون کرتا ہے، تو پھر اس کو جسٹیفائی کرنا ہوگا. لیکن تمام چیزوں سے ہٹ کے جو بات میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ ان چیزوں کو چھیڑنا اس زمانے میں 21ویں صدی میں آ کے سوشل میڈیا کے دور میں یہ انتہائی حماقت ہے ان کی طرف سے، کیونکہ اب وہ زمانہ نہیں رہا، اب چیزیں چھپنے والی نہیں ہیں. اب انفارمیشنز جو ہیں وہ فنگر ٹپس پر موجود ہیں، 2 منٹ میں لوگ نکال کے اس کو پیش کر دیتے ہیں. اب اگر آپ یہ موضوعات چھیڑیں گے تو اس سے الٹیمیٹلی آپ کو نقصان ہوگا، اور یہ سمجھ رہے ہیں ان کی بھی بہت سے لوگ. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ موضوعات ہیں، یہ وہ معاملات ہیں کہ ان کو جب بھی آپ چھیڑیں گے، جب بھی بیان کریں گے، اہل بیت اطہار کی مظلومیت اور حقانیت دونوں ثابت ہوں. دیکھ لیں آپ کر کے، پھر انہی کی بات کو دیکھ لیں، اس سے قطع نظر کہ حق پر یہ تھی یا وہ تھی. ٹھیک ہے، حق پر کون تھا اور خطا پر کون تھا یہ تو خدا ہی جانتا ہے نا، ان کے پوائنٹ آف ویو سے. ہمارے پوائنٹ آف ویو سے تو شہزادی معصومہ ہیں، ان سے تو کوئی خطا کا امکان ہی نہیں ہے. لیکن ہم ان کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بیان کریں تو کون خطا پر ہے، کس معاملے میں، یہ تو خدا جانتا ہے نا، یہ تو آپ فیصلہ کر ہی نہیں سکتے. تو اس کو چھوڑ دیں، خطا پر کون، اس ایشو پہ بات کر لیتے ہیں جس کے اوپر ہی معاملہ ہے. صحیح، اس سے قطع نظر کہ کون خطا پر ہے اور کون حق پر ہے، اس ایشو پر بات کر لیتے ہیں کہ وہ معاملہ کیا تھا جس پہ یہ سارا معاملہ چلا ہے.
کہ شہزادی نے جا کے فدق کا مطالبہ کیا. اچھا یہ فدق کیا ہے بھائی؟ بات سے بات نکلتی ہے نا. آج کل کے زمانہ آپ کو پتہ ہے بچے ہمارے ایسے ہیں, ان کے اندر کیوریوسٹی اتنی ہے کہ اچھا کوئی فدق کا معاملہ تھا. فدق کیا چیز ہے؟ فدق ایک باغ ہے. اچھا اس باغ کا ایشو کیا تھا؟ وہ باغ اصل میں پیغمبر اکرم کے پاس آیا تھا اور فدق کے یہودیوں نے تحفے میں دیا تھا. کیوں دیا تحفے میں؟ اصل میں خیبر کی جو جنگ ہوئی تھی اس میں یہودیوں کو شکست ہو گئی تھی اور خیبر بہت بڑا گڑھ تھا یہودیوں کا. فدق میں بھی یہودی آباد تھے. تو فدق کے یہودیوں کو یہ خوف ہوا کہ خیبر والے جب مقابلہ نہیں کر سکے تو ہم کیا مقابلہ کریں گے؟ خیبر میں تو قلعہ تھا باقاعدہ, خیبر میں تو اسلحہ جمع تھا, خیبر میں مال بہت تھا. تو جب خیبر والے مقابلہ نہیں کر سکے, جو صدیوں سے تیاری کر رہے تھے اس مقابلے کی, تو فدق والوں نے کہا ہم کیا مقابلہ کر سکتے ہیں. تو وہ خود ہی چل کر آئے اور انہوں نے اللہ کے رسول کو آفر کی کہ ہم آپ سے جنگ نہیں چاہتے. پیغمبر نے کہا ہم بھی نہیں چاہتے. پیغمبر اکرم کی پالیسی یہ تو نہیں تھی نا کہ سارے یہودیوں سے جنگ کرنی ہے, یہ تو تھی نہیں. پیغمبر اکرم تو جب مدینے میں تشریف لائے مکے سے, تو آپ نے میثاق مدینہ کا جو معاہدہ کیا اس میں یہودی قبائل کو بھی شامل کیا. آپ تو امن کا معاہدہ کر رہے تھے, وہ تو پے در پے ان کی طرف سے خلاف ورزی ہوئی. جنگ بدر میں, جنگ احد میں, جنگ احزاب میں پے در پے یہودیوں کے مختلف قبائل کی طرف سے خلاف ورزی ہوئی, سازشیں ہوئیں, مشرکین کے ساتھ وہ مل گئے اور پتہ نہیں کیا کیا ہوا. تو بنو نذیر کو پہلے آپ نے ڈس آرم کیا, بنو قینقاع کو اس کے بعد پھر نکال باہر کیا, بنو قریظہ کے بہت سے لوگوں کو قتل کیا آپ نے اس طرح, اور پھر الٹیمیٹلی سب جا کے خیبر میں پناہ گزین ہو گئے اور وہاں سازش کرنے لگے. وہ مشرکین مکہ سے بھی مل گئے. آپ نے اس لیے خیبر میں جا کے حملہ کیا, اٹیک کیا. ڈیفینسو وار نہیں تھی, وہ آفینسو وار تھی خیبر والی. وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ اسلام میں وار صرف ڈیفینسو ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ وار ہمیشہ اسلام میں ڈیفینسو ہے. ہاں اگر صورتحال یہ ہو جائے, آپ کو یقین ہو کہ آپ کا دشمن جو ہے وہ جنگ کی تیاری کر رہا ہے, تو آپ پری ایمپٹیو اسٹرائک بھی کر سکتے ہیں. اچھا بہرحال, تو فدق والوں نے کہا کہ ہم کیا مقابلہ کریں گے, تو انہوں نے آ کے کہا کہ ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے آپ سے. پیغمبر نے کہا ہم بھی نہیں کرنا چاہتے. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, آپ آرام سے رہیں, ہم آپ سے کوئی جنگ نہیں چاہتے. تو انہوں نے تحفے میں یہ باغ فدق کا یہ دے دیا, جس کو مال فی یا مال انفال کہتے ہیں, جس میں مجاہدین نے حصہ نہیں لیا, جس میں گھوڑے نہیں دوڑے. اور قرآن کریم کی آیتیں ہیں اس بارے میں, فی کے بارے میں, انفال کے بارے میں. یسألونک عن الانفال, انفال تو سورہ انفال ہے پورا. تو ٹوٹل ڈسکریشنری پاور اللہ کے رسول کے پاس تھا. اسی دوران وہ آیت نازل ہو گئی, وآتی ذی القربى حقہ, اپنے قرابت داروں کو حق دو. اور بعض صحابہ کرام دے رہے تھے حقوق اپنے رشتہ داروں کو. کسی نے باغ ڈونیٹ کر دیا, کسی نے درخت ڈونیٹ کر دیا, کسی نے کنواں ڈونیٹ کر دیا. اب پیغمبر سوچ رہے تھے کہ میں بھی کچھ اپنے کسی رشتہ دار کے لیے کچھ کروں. تو جیسے یہ فدق کا باغ آیا, آپ نے یہ جناب سیدہ کو ہبہ کر دیا. ہبہ یہ تحفے میں دے دیا. دینے کے باوجود جو اس کی آمدنی ہوتی تھی, اس کی آمدنی کافی ہوتی تھی. کوئی نہ سمجھے کہ معمولی باغ تھا کوئی. تو جس کی آمدنی ہوتی تھی اس آمدنی سے اسلامی لشکر کے اخراجات پورے ہوتے تھے. یہ بھی پیغمبر کا ڈسکریشنری معاملہ تھا. ٹھیک ہے. اب اللہ کے رسول کے رحلت کے بعد وہ بعد میں آنے والوں نے قبضہ کر لیا اس کے اوپر. تو آخر وقت تک پیغمبر کے رحلت تک فدق میں جناب سیدہ کے لوگ موجود تھے. بعد میں آنے والوں نے کیا کیا, جا کے حملہ کیا, ہنگامہ آرائی کی, ان کے بیٹھائے ہوئے لوگوں کو بھگا دیا, جیسے لینڈ گریبرز کرتے ہیں نا, جا کے فائرنگ وائرنگ کر دیتے ہیں. جو بیچارے چوکیدار وغیرہ ہوتے ہیں بھاگ جاتے ہیں وہ ڈر کے مارے, اور پھر اپنا آدمی بٹھا لیتے ہیں تاکہ یہ بتائیں کہ اصل پہ قبضہ ہمارا ہے. کیونکہ ایک محاورہ بھی ہے اردو زبان کا, دعویٰ جھوٹا قبضہ سچا. تو قانون کی زبان میں یہی ہوتا ہے, دعویٰ جھوٹا اور قبضہ سچا. سچا کا مطلب یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں کسی چیز کا قبضہ ہے اس کو اس کا مالک فرض کیا جاتا ہے.
یہ اسلام کا قانون بھی ہے، قاعدہ ید کہلاتا ہے۔ قاعدہ ید کا مطلب جس کے ہاتھ میں جو چیز ہے آپ اس کو اس کا مالک فرض کرتے ہیں، کیونکہ اگر آپ اس کو اس کا مالک فرض نہیں کریں گے اور آپ انویسٹیگیٹ کرنا شروع کریں گے کہ اصل مالک کون ہے اس کا، پھر تو آپ کی زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، آپ باہر نکلتے ہیں، ایک ٹھیلے والا فرض کریں کہ کوئی چیز بیچ رہا ہے، ٹماٹر بیچ رہا ہے، تو آپ کیا فرض کرتے ہیں کہ یہ ٹماٹر کا ٹھیلا کس کا ہے؟ اسی کا ہے جو آواز لگا رہا ہے۔ آپ کہیں نہیں میں تو انویسٹیگیٹ کروں گا اس کا ہے بھی یا نہیں، پھر تو آپ ٹماٹر لے نہیں سکتے۔ تو فرض یہ کرتے ہیں کہ اس کا مالک یہی ہے، انلیس کچھ اور ثابت ہو جائے، وہ تو بات کی بات، ایک قاعدہ ید کہلاتا ہے۔ تو پیغمبر کے رحلت تک اس سرزمین پہ جناب سیدہ کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور بعد میں انہوں نے کیا کیا، وہاں پر اپنے آدمی بٹھا دیے۔ پھر یہ معاملہ، تو جناب سیدہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کا مقدمہ ہونا چاہیے، اس کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ دیکھیے وہ اگنور بھی کر سکتی تھی، ان کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا، رائے خدا میں دے دی، ان کو کون سا اس سے فائدہ اٹھانا تھا؟ نہ انہوں نے پیغمبر کی زندگی میں کبھی اس باغ سے کوئی فائدہ اٹھایا۔ لیکن یہاں معاملہ صرف یہ نہیں ہے، یہاں معاملہ اظہار حق کا ہے۔ یہاں معاملہ یہ ہے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے اور اس پر خاموش نہیں بیٹھنا ہے، بتانا ہے کہ یہ کیا غلط ہو رہا ہے، ورنہ آپ کو جانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ جائیں گی مقدمے کو لے کر، اور آپ مقدمے کو لے کر آئیں، اور آپ نے 3 طرح کے مطالبات کیے پے در پے۔ یہ ہمارے یہاں تو صرف ایک واقعے کو بیان کیا جاتا ہے نا کہ وراثت کا وراثت، اور انہوں نے حدیث سنا دی وراثت والی۔ نہیں، آپ نے سب سے پہلا مقدمہ جو کیا وہ ہبہ کا کیا کہ اللہ کے رسول مجھے دے کر گئے، اللہ کے رسول مجھے دے کر گئے۔ اب دینے والوں کی گواہی پیش کی، وہ قبول نہیں کی گئی۔ گواہی دینے والوں میں سے ایک جناب ام ایمن بھی تھی۔ ام ایمن کا دلچسپ قصہ ہے کہ ام ایمن پیغمبر اکرم کی کنیز تھی، اور وہ اللہ کے رسول کے رحلت کے بعد جناب سیدہ کے پاس تھی۔ اور کل میں بتا رہا تھا آپ لوگوں کو کہ کنیز اور غلام جو ہوتے تھے وہ کوموڈیٹی کی طرح ہوتے تھے، وہ اس کی ملکیت میں ہوتے تھے، ہے نا؟ کنیز اور غلام ملکیت شمار کیے جاتے تھے، اس کے مالک ہوتے تھے۔ تو جناب ام ایمن پیغمبر کی کنیز تھی، اور پیغمبر کے اکرم کے بعد کہاں گئیں؟ وہ شہزادی کے پاس رہیں، ٹھیک؟ یعنی پیغمبر کی ملکیت منتقل ہوئی جناب سیدہ کے پاس۔ کیسے ہو گئی بھائی؟ وراثت میں ہوئی نا، ورنہ یہ بھی سرکاری خزانے میں جمع ہو جاتی، ان کو بھی سرکاری خزانے میں جمع ہو جانا چاہیے تھا، لیکن وہ جمع نہیں ہوئی۔ تو ایک گواہ جناب ام ایمن تھی۔ تو سب سے پہلے آپ نے ہبہ کی بات کی، اور انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو ہمارے قبضے میں ہے۔ اچھا، بہت سے اس وقت ایسے ذرا لبرل ٹائپ کے دانشور ہیں، ان کا بھی ایک پوائنٹ آف ویو ہے فدق کے بارے میں، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ سب سرکاری معاملات ہیں، یہ سرکاری معاملات ہیں، اور چونکہ یہ سرکاری معاملات ہیں اس لیے ظاہر ہے جس کے پاس اتھارٹی ہوگی، پاور ہوگی، اقتدار ہوگا، یہ سب ڈسکریشنری پاور انہی کے ہاتھ میں، وہ جس طرح چاہے کرے۔ البتہ وہ کہتے ہیں کہ اگر دے دیتے پھر بھی ٹھیک تھا، نہیں دیا پھر بھی ٹھیک ہے، نہیں بچانا ہے ان کو کسی نہ کسی طرح۔ اگر دے دیتے پھر بھی ٹھیک تھا، کیونکہ ان کے پاس پاور تھا، دینے کا اختیار تھا، دے دیتے۔ اچھا نہیں دیا انہوں نے، چلو کوئی بات نہیں دیا پھر بھی ٹھیک ہے۔ یعنی وہ اس طرح ظاہر کرتے ہیں کہ یہ کوئی سرکاری ملکیت، حالانکہ یہ وہ بات ہے کہ جس کا دعویٰ وہ بھی نہیں کر رہے ہیں کہ یہ سرکاری ملکیت۔ کیا انہوں نے یہ کہا کہ آپ بی بی آپ جس چیز کا مطالبہ کرنے کے لیے آئی ہیں یہ سرکاری ملکیت ہے؟ یہ تو نہیں کہا انہوں نے۔
انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول سے یہ بات سنی ہے کہ ہم گروہ انبیاء نہ وراثت لیتے ہیں نہ وراثت دیتے ہیں، ہم جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ سب صدقہ ہوتا ہے. یہ ہے نا کہ ہم گروہ انبیاء نہ وراثت لیتے ہیں نہ وراثت دیتے ہیں، ہم جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ سب صدقہ ہوتا ہے. یعنی ایک بات تو انہوں نے مان لی، اور وہ یہ ہے کہ یہ پیغمبر کی وراثت ہے. اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ وراثت ہے لیکن وہ صدقہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک بات تو انہوں نے مان لی کہ پیغمبر کی وراثت ہے. اور وراثت سرکاری مال میں نہیں ہوتا، وراثت ہوتی ہے ذاتی مال میں. تو وہ لوگ جو اس کو سرکاری بنا کر بچانا چاہ رہے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے سرکاری معاملہ ہی نہیں ہے، ورنہ ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ تو سرکاری مال ہے، یہ تو سرکاری مال ہے، اس کا مطالبہ آپ کیسے کر سکتی ہیں؟ کوئی بھی چیز سرکاری ہو. آج کل ہمارے سابق وزیر اعظم صدر پہ جو بہت سارے مقدمات ہیں ان میں سے ایک مقدمہ ہے توشہ خانہ کا مقدمہ، سننا ہوگا آپ نے. تو توشہ خانہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ گفٹ ہے جو مختلف اوقات میں حکمرانوں کو دیے جاتے ہیں. تو وہ قانون یہ ہے ہمارے یہاں کہ وہ سرکاری توشہ خانے میں وہ جمع ہوگا، آپ ذاتی طور پہ لے کے نہیں جا سکتے. تو توشہ خانے والا کیس چل رہا ہے. تو ان کو کہنا چاہیے تھا نا کہ یہ توشہ خانے کا مال ہے. انہوں نے تو کہا ہی نہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہے پیغمبر کی وراثت لیکن آپ کو نہیں مل سکتی. تو وراثت تو ایڈمٹ کر دیا نا آپ نے، اس کا مطلب پیغمبر کا ذاتی مال ہے. تو ایک تو ہبہ کا آپ نے مقدمہ پیش کیا، جب ہبہ کا انکار کیا گیا تو آپ نے وراثت سے مطالبہ کیا. تو وراثت میں تو پیغمبر کی وراثت ہے. پھر وراثت میں انہوں نے وہ سنا دی، حدیث سنا دی. اچھا، انہوں نے حدیث سنا دی، اس کے مقابلے میں جناب سیدہ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا. ہمارے یہاں تو بہت طویل خطبہ ہے، وہ کافی بڑا خطبہ ہے، لیکن دوسری کتابوں کے اندر پورا خطبہ نہیں ہے، لیکن کچھ چیدہ باتیں اہم نکات جو ہیں وہ بہرحال موجود ہیں. اور اگر اس خطبے کا آپ انکار بھی کر دیں کہ کوئی خطبہ نہیں ہے فرض کریں، پھر بھی وہ جو خطبہ ہے تاریخ میں کتابوں میں اس کے اندر جو آرگومنٹس لکھے ہوئے وہ آج تک ویلڈ ہیں. اگر کوئی اس کے خطبہ ہونے کا انکار بھی کر دے کہ یہ شہزادی کا خطبہ نہیں ہے فرض کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جو بات اس خطبے کے اندر لکھی ہوئی ہے وہ آج تک ویلڈ ہے. آج بھی آپ کہیں پر جا کے پیش کر دیں کسی کے سامنے، جو کہہ رہے ہیں نا کہ خطا پر تھیں، ان سے کہیں ایشو کیا تھا؟ ایشو یہ تھا کہ یہ اس باغ کو لینے کے لیے آئی. انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں، پیغمبر سے میں نے یہ حدیث سنی ہے کہ ہم جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. اس کے جواب میں شہزادی نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اس کے اندر وراثت کی وہ ساری آیتیں پڑھ دی جو قرآن کریم میں. دیکھیں، قرآن میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اجمالی طور پر آئی ہیں، تفصیلات ان کی قرآن میں نہیں ہیں، تفصیلات پیغمبر نے بیان فرمائی. لیکن وراثت ایک ایسا معاملہ ہے جس کی کافی تفصیلات قرآن کریم میں ہیں. قرآن کی سب سے بڑی آیت وراثت سے متعلق ہے. ویسے تو اللہ کے رسول کی سیرت کافی ہے، اللہ کے رسول نے اگر تفسیر کر دی کافی ہے. وہ نماز کتنی آیتیں قرآن کریم کے اندر ہے؟ نماز کا طریقہ ہے نہیں ہے نا؟ نماز اللہ کے رسول نے سکھائی، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. لیکن وراثت کے بارے میں کافی تفصیلات قرآن کریم کے اندر موجود ہیں. تو شہزادی نے وہ آیتیں پڑھی. کسی بھی آیت میں کہیں کوئی ایگزمپشن نہیں ہے کہ یہ آیتیں باقی لوگوں کے لیے ہیں، آپ کے لیے نہیں ہیں. اور اگر اللہ کے رسول نے ایسی کوئی بات کی بھی سپوز، تو جب آپ کو یہ بات ارشاد فرماتے تھے تو جو متعلقہ شخص ہوتا تھا اس کو بیان کریں گے نا. پیغمبر اکرم کے اس جملے سے کہ ہم جو کچھ چھوڑ کے جائیں گے وہ صدقہ ہوگا، اس سے کون متاثر ہو رہا ہے؟ اس جملے کا اثر کس پر ہوگا؟ آپ کی اولاد پر ہوگا. تو جو اس جملے سے متاثر ہوگا
اس کے سامنے آپ نے ارشاد نہیں فرمایا. باہر کا ایک آدمی آ کر کہہ رہا ہے کہ آپ کے والد نے ارشاد فرمایا. اور اس کے اوپر کچھ لوگ یہ استدلال کر رہے ہیں, طرح طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں نا, طرح طرح کے آرگومنٹس جو ان کے دماغ میں بھی نہیں آئے تھے وہ آج کل کے لوگ دے رہے ہیں. بہت سی باتیں وہ آرگومنٹس جو ان کے دماغ میں بھی نہیں آ سکے وہ آج بعض لال رومال والے, کوئی کچھ والے, کوئی ٹوپی والے, پگڑی والے ویسے ایسے آرگومنٹس دے رہے ہیں کہ بھئی انہوں نے تو پیغمبر کی حدیث سنا دی. اب اگر اس حدیث کو سنانے کی وجہ سے شہزادی ناراض ہو جاتی ہیں تو معاذ اللہ ہوا کریں. بھائی انہوں نے تو انہی کے بابا کا قول سنا دیا. اب اپنے بابا کا قول سننے کے باوجود اگر وہ ناراض ہوتی ہیں تو کیا کہہ سکتے ہیں؟ استغفر اللہ. پیغمبر فرما کر گئے تھے کہ فاطمۃ بدعۃ منی من اذاہا فقط اذانی من ابغضہا فقط ابغضنی. جس نے اس کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا, جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی, جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. اور وہ شخص کہتا ہے اگر اس بات پہ وہ ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے. اچھا وہ اس بات پہ بھی تو ناراض ہو گئی تھی کہ مولا علی جو ہیں وہ ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے تھے. استغفر اللہ. اس بات پہ بھی ناراض ہو گئی تھی وہ. اولاً تو ہماری کتابوں میں ایسی کوئی بات ہے نہیں کہ مولا علی کو ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے تھے. لیکن اگر فرض کریں یہ بات صحیح بھی ہو, اگر یہ بات مان لی جائے جو ان کی کتابوں میں ہے, اگر یہ بات صحیح مان لیں کہ علی علیہ السلام ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے تھے اور جناب سہیرہ اس بات پر ناراض ہوئی, اپنے والد سے اپنے شکایت کی اور پیغمبر نے آ کر روک دیا. یہ ہے نا, یہ ہے نہیں ویسے, جھوٹ ہے. لیکن فرض کریں کہ یہ بات مان لے کہ کتاب میں لکھی ہوئی ہے آپ کے, تو دیکھیں علی علیہ السلام ایک نکاح کرنا چاہتے ہیں جس کی شریعت میں اجازت ہے. 4 نکاح کر سکتے ہیں, ایک انسان 4 بیویاں رہ سکتا ہے ایک وقت میں, شریعت میں اجازت ہے. اس کے لیے پہلی بیوی سے پوچھنا ضروری نہیں ہے, اور اس بات پہ اگر وہ ناراض ہوتی ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں. شریعت میں, پاکستان کے قانون میں ہے FIR کٹ جائے گی, لیکن شریعت میں کوئی حرج نہیں ہے. اب آپ ذرا غور فرمائیے کہ علی علیہ السلام, ان کی بات کر رہا ہوں میں جن کی کتابوں میں بات لکھی ہوئی ہے کہ علی علیہ السلام ایک شادی کرنا چاہتے تھے, شہزادہ اس پہ ناراض ہوئی, پیغمبر سے شکایت کی, آپ نے آ کے روک دیا. یہی ہے نا بات. علی علیہ السلام شریعت کے ایک حکم کے مطابق ایک جائز کام کرنا چاہتے ہیں, جائز کام جس سے سیدہ کو روکنے کا شریعت میں حق نہیں ہے بظاہر. لیکن اگر شہزادی اس سے ناراض ہوتی ہیں, جس چیز کی شریعت نے اجازت دی ہے, اگر جناب سیدہ اس سے ناراض ہوتی ہیں تو پیغمبر علی کو روک دیتے ہیں. جو جائز کام ہے, جو جائز کام ہے اس سے بھی اگر شہزادی ناراض ہو رہی ہیں, اگر شہزادی ناراض ہو رہی ہیں, اگر ان کو پسند نہیں ہے پیغمبر اس سے روک دیتے. اتنا خیال ہے اللہ کے رسول کا کہ جائز کام بھی نہیں کر سکتے اگر وہ ناراض ہو رہی ہیں تو. تو یہ کہنا ہے کہ وہ ناراض ہو گئی کوئی بات نہیں. ارے کیسے بات نہیں, اللہ کے رسول کہہ کر کے یہ بات, اور وہ ناراضگی کا اظہار کر دیا ہے, کتابوں میں آج تک لکھا ہوا ہے. انہوں نے اظہار کیا کہ میں تم سے ناراض ہوں اور میں شکایت کروں گا اللہ کے رسول, اور اللہ کے رسول کہہ کر گئے ہیں جن سے وہ ناراض ہوگی ان سے, جس نے ان کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا, جس نے ان کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی, اور جس نے اللہ کے رسول کو اذیت دی اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے, ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. جس نے اللہ اس کے رسول کو اذیت دی, دنیا اور آخرت کی لعنت اس کے اوپر ہے. تو معاملہ اتنا آسان نہیں ہے.
تو وہ اللہ کے رسول اگر کوئی بات ایسی کر کے جا رہے ہیں تو اس کا علم کس کو ہونا چاہیے؟ ان کو ہونا چاہیے جو اس سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہی ہیں. ان کے علم میں نہیں ہے. باہر کے ایک شخص سنا رہے کہ آپ کے والد یہ کہہ کر گئے. اچھا شہزادی نے کیا کیا؟ شہزادی نے خطبہ ارشاد فرمایا. اس خطبے کے اندر وراثت کی آیتیں پڑھی. ان آیتوں میں سے ایک آیت بہت واضح، صریح، آسان، چھوٹی سی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث بنے. سلیمان علیہ السلام بھی نبی، داؤد علیہ السلام بھی نبی. ایک نبی وراثت دے رہا ہے اور ایک نبی وراثت لے رہا ہے. قرآن کریم کے مطابق آپ نے وہ آیت پڑھ دی. اب آپ دنیا کے کسی عالم سے، کسی بھی مکتب فکر کا ہو، اس سے یہ پوچھ لیں کسی بھی مسئلہ شریعہ میں اگر آیت اور حدیث ٹکرا جائے تو آیت کو لیں گے یا حدیث کو لیں گے؟ کل میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا نا کہ احادیث کو قرآن پر رکھ کے چیک کیا جائے گا، قرآن کو حدیث پر رکھ کے چیک نہیں کیا جائے گا. پیرامیٹر کیا ہے؟ قرآن. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کو ایسی بات کہہ دیں جو قرآن سے ٹکرانے والی ہو. یہ ممکن نہیں ہے کہ پیغمبر ایسی کوئی بات کہہ رہے ہیں جو قرآن سے ٹکرانے والی بات ہو. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی ایسی بات کسی بھی جگہ پر آئے گی تو اس کو، یہ تو میں آپ آسان الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، ورنہ تو روایت کے الفاظ تو یہ ہیں کہ اگر قرآن سے ٹکرانے والی ہو تو اس کو دیوار پہ دے مارے. وہ اس قابل نہیں ہے. تو یہ وہ باتیں ہیں، یہ وہ مقدمات ہیں کہ اگر آج بھی آپ چھیڑ دیں، آج بھی کوئی اس پر غور کرنا شروع کر دے تو اس حقیقت تک پہنچے گا کہ شہزادی حق پر تھی. اور اگر وہ حق پر تھی تو مد مقابل بس یہی آ کے کہتے ہیں نہیں مشاجرات صحابہ پہ خاموشی اختیار کرنا چاہیے. بزرگوں کے معاملات ہیں تو یہاں تو خاموش رہو، پھر چھڑ کیوں رہے ہو؟ دیکھیں نا، اگر آپ کے بزرگوں کی پالیسی یہی رہی آج تک کہ مشاجرات یعنی اختلافات پہ خاموش رہنا ہے تو خاموش رہیں. پینڈورا باکس مت رکھیں. اگر آپ کھولیں گے تو پھر یہ ساری کہانی سامنے آتی چلی جائے گی. جب آئے گی تو یہ آپ کے خلاف جائے گی، کیونکہ آپ کے آرگومنٹ بہت کمزور ہیں، وہ چلنے والے نہیں ہیں. اور بات یہاں نہیں رکے گی فقط. مقدمہ فدق کا تھوڑی ہے، مقدمہ تو پیغمبر کی وراثت کا ہے. مقدمہ باغ کا نہیں ہے، مقدمہ درختوں کا نہیں ہے، مقدمہ کھجوروں کا نہیں ہے. مقدمہ پیغمبر کی وراثت کا ہے کہ ان کے وارث کون ہیں اصل میں. دیکھیں شہزادی یہ تو بتانے جا رہی تھی کہ ان پیغمبر کے وارث ہم ہیں. پیغمبر کے وارث تو ہم ہیں، تو یہی تو بتانے کے لیے گئی وہ. اور اس خطبے میں انہوں نے اسی قسم کے جملے ارشاد فرمائے کہ امامت نظام الامہ، امامت اس امت کا نظام ہے اور خداوند عالم نے ہماری اطاعت کو فرض کیا ہے. اس خطبے میں آپ نے یہ بتایا خدا نے ہماری اطاعت کو فرض کیا ہے. تو آپ نے وہ حکمت عملی اختیار کی کہ آج 1500 سال کے بعد بھی آپ اس ایشو کو کھولیں، آپ کے سامنے حق واضح ہو جائے گا. آپ دیکھیں ان کے پاس نہ حکومت ہے، نہ تخت ہے، نہ راوی ہیں، نہ مورخ ہیں، نہ کاغذ ہے، نہ قلم ہے. یہ سب تو سرکاری تحویل میں ہے، یہ سب تو سرکاری تحویل میں ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ان کا پوائنٹ آف ویو کس طرح آج 1500 سال کے بعد بھی ہم تک پہنچا، اور آج تک کسی کے اندر ہمت نہیں ہے کہ وہ سامنے بیان کرے. علامہ امینی جن کی بڑی کتاب ہے الغدیر فی الکتاب والسنت والادب، بہت بڑے عالم تھے علامہ امینی. تو جہاں وہ جاتے تھے تو لوگ ذرا ان سے ڈرتے تھے بات کرتے ہوئے، یار کیونکہ ایسی بات نہ کر دیں مناظرے والی. تو علماء کی ایک نشست تھی، ڈنر تھا، علماء کا کھانا تھا.
اس میں علامہ امینی پہنچ گئے، ان کو بھی انوائٹ کیا گیا ہوگا۔ تو جیسے علامہ امینی کو لوگوں نے دیکھا، مختلف مکاتب فکر کے علماء تھے، دیکھتے کہہ لیں گے بھائی مناظرہ نہیں ہوگا، مناظرہ نہیں ہوگا۔ علامہ امینی نے کہا ٹھیک ہے، مناظرہ نہیں ہوگا، کھانا ہوگا آج تو صرف، ہاں بھائی صرف کھانا ہوگا، مناظرہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد کھانا لگنا شروع ہو گیا۔ تو اب علامہ امینی تو ظاہر ہے وہ کہاں رک سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا مناظرہ نہیں ہوگا، صرف کھانا ہوگا، جب تک کھانا لگ رہا ہے۔ ایک حدیث ہے جو میں نے سنی ہے، تو صرف میں آپ لوگوں سے تصدیق چاہ رہا ہوں کہ وہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے، آپ لوگ تصدیق کر دیں صرف اس کی۔ تو لوگوں نے کہا وہ کیا ہے؟ حدیث کے تو بڑے ماہرین ہیں، شیخ الحدیث۔ تو انہوں نے کہا، علامہ امینی نے کہا کہ حدیث یہ ہے کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ جو اس حال میں مر جائے کہ اپنے زمانے کی امام کی شناخت نہ کر سکے، من مات ولم یعرف امام زمانے ہی فقد مات میتۃ الجاہلیہ، تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ جو اپنے زمانے کی امام کی معرفت حاصل نہ کر سکا اور مر گیا، وہ جاہلیت کی موت مرا۔ یہ حدیث میں نے سنی، آپ لوگ پلیز تصدیق کر دیں کہ یہ صحیح ہے حدیث۔ لوگوں نے کہا حدیث تو صحیح ہے، خیر۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ تو تصدیق جب لوگوں نے کر دی، مناظرہ نہیں ہوگا یہ تو طے ہو گیا تھا، تو صرف ایک حدیث کی تصدیق کروانی تھی ان کو۔ لوگوں نے کہا یہ حدیث تو صحیح ہے، کہنے گا ٹھیک ہے، بس میں آپ سے یہی تصدیق کروانا چاہ رہا تھا۔ ویسے ایک چھوٹا سا معصومانہ سوال ہے، اور وہ یہ ہے کہ جناب سیدہ نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کی یا نہیں کی؟ کہ شہزادی نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کی یا نہیں کی؟ اگر کی تو وہ کون سا امام تھا؟ تو میں نے عرض کیا نا کہ یہ اتنا کمزور ایشو ہے کہ آج بھی انسان تھوڑا سا غور کرے تو حقیقت تک پہنچ سکتا ہے۔ اس کے لیے کسی بہت زیادہ قابلیت کی ضرورت نہیں ہے، اور لوگ پہنچ رہے ہیں۔ تو شہزادی نے خود اہتمام کیا ان کا چل کر جانا۔ یہ بات میں ذرا بچوں کے ذہن میں کلیئر کر دوں، کیونکہ ہمارے اکثر یہ بیان کیا جاتا ہے شہزادی کو دربار میں بلایا، دربار میں بلایا۔ دربار میں نہیں بلایا گیا ان کو۔ اولاً تو دربار کوئی تھا ہی نہیں، یہ بتا دوں، عربوں میں دربار نہیں ہوتا تھا، بادشاہ تھی نہیں، کوئی ٹریول سسٹم تھا، تو کوئی دربار تھا ہی نہیں۔ حکمران کے بیٹھنے کی کوئی پرماننٹ جگہ نہیں تھی۔ وہی مسجد نبوی تھی جہاں پیغمبر بیٹھتے تھے، بعد میں آنے والے بھی وہیں بیٹھتے تھے، مشورہ کرنے کے لیے کہیں بیٹھ گئے۔ تو دربار کوئی نہیں تھا، اور شہزادی کو بلایا نہیں گیا تھا، آپ خود گئی تھی، آپ نے خود کہا تھا میں آ رہی ہوں۔ یہ بات ذہن میں رہے، یہ کہہ دیتے ہیں ہم لوگ شاعری میں اور محاورے میں، اس طرح تقریروں میں بھی لوگ کہہ دیتے ہیں دربار میں بلایا۔ اولا تو دربار نہیں تھا، وہ مسجد نبوی تھی، اور شہزادی نے خود کہا کہ میں آ رہی ہوں، اور وہاں اہتمام کیا گیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ باقاعدہ پردہ ڈالا گیا، اور پیچھے صحابہ کرام موجود تھے۔ صحابہ کرام ہی تھے نا جو تھے اس زمانے میں، صحابہ کرام موجود تھے۔ تو آپ نے سنا ہوگا شہزادی کا یہ جملہ کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بہترین عورت وہ ہے کہ جس پر نہ کسی نامحرم کی نظر پڑے اور نہ اس کی نظر کسی نامحرم پہ پڑے۔ لیکن اب یہ معاملہ کیا ہے؟ اب معاملہ اظہار حق ہے۔ اس کے لیے آپ خود چل کے گئے، اور وہاں جا کے آپ نے تقریر کی، استدلال کیا، آرگومنٹس پیش کیے۔ دوسری ایک بات اور وضاحت کروں کہ جب شہزادی نے اپنے آرگومنٹس پیش کیے تو وہ متاثر ہو گئے، اور بہت سی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ انہوں نے لکھ کر فدق کو دے دیا کہ ٹھیک ہے آپ کی بات صحیح ہے۔ اور جب لکھ کے دیا تو ایک اور دوسرے والے آ گئے، انہوں نے کہا کہ یہ کیا تم نے؟ نہیں، کل یہ اپنے شوہر کے لیے اگر خلافت مانگنے کے لیے آئیں گے وہ بھی لکھ کے دے دو گے؟ انہوں نے لے کے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تو وہ جو ٹکڑے ٹکڑے کرنے والی بات ہے نا،
وہ چیز ہے جو متاثر ہو کے انہوں نے لکھ دیا تھا، ورنہ پیغمبر کوئی لکھ کر دے کر نہیں گئے تھے وثیقہ. اس زمانے میں زمینوں کے کوئی کاغذات نہیں ہوتے تھے کہ لکھ کے دیا جائے، بس دے دیا. لکھنے کی کیا بات ہے، اس میں لکھنے کی کوئی چیز نہیں تھی. تو آپ کا چل کر جانا خود اس بات کا اظہار ہے کہ آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ اظہار حق کرنا چاہیے، اس ظلم پر خاموش نہیں رہنا چاہیے. اور اس کے بعد دیکھیں یہ سلسلہ چلتا رہا. ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ صدقہ ہے، اور دوسری طرف بعد میں آنے والے نے اس کو مروان کے حوالے کر دیا. یہ کون سا طریقہ ہے؟ اس کے بعد بنو امیہ ہی کا ایک حکمران آتا ہے جس کا نام عمر ابن عبد العزیز ہے 99 ہجری میں، اور وہ واپس اہل بیت کو نہیں لیتا ہے. وہ کہتا نہیں آپ کے ساتھ ظلم ہوا، یہ آپ لے لیجیے. پھر دوسرا آتا ہے، پھر واپس لے لیتا ہے. یعنی خود ان کے اپنے خاندان میں بنو امیہ میں ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جو فدق واپس کر رہے ہیں. واپس کرنے کا مطلب کیا ہے؟ واپس کرنے کا مطلب یہ کہ وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت کا حق غصب کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، واپس کرنے کا مطلب کیا ہے؟ واپس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت کا حق غصب کیا گیا ہے، اس لیے واپس کرنے کی بات ہوئی. تو کس طرح شہزادی نے استدلال کیا، اور پھر شہزادی اپنے بابا کو یاد کر کے روتی ہیں. اس رونے کے اندر حکمت ہے. یا آپ نے وہ شعر ارشاد فرمایا سبت علیہ مصائب، یہ شعر ہے، بتا آپ کو یہ پوری ایک نظم ہے، اس میں نعت کے اشعار ہیں، پیغمبر کے فضائل ہیں. اس کا ایک مصرع یہ ہے سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالیہ. شعر میں کیوں فرمایا آپ نے؟ شعر میں اس لیے فرمایا کہ اس زمانے میں شاعری کی اہمیت تھی. شاعری تاریخ میں محفوظ رہ گئی. آج تک یہ جملہ محفوظ ہے کتابوں کے اندر، ادبیات کی کتابوں میں محفوظ ہے. ایک جملہ کافی ہے اس پورے پوائنٹ آف ویو کو بیان کرنے کے لیے. اس ایک جملے کو آپ اگر غور کریں، نثر میں بھی بیان کر دیتی. نثر میں بیان کرنے سے شاید یہ اس طرح محفوظ نہیں رہتا ہمارے پاس، لیکن چونکہ شاعری کا معنی تھا، شاعری کی اہمیت تھی، اور بعد کے دور میں اس شاعری کو کمپائل کیا گیا، جمع کیا گیا، اس لیے وہ تمام چیزیں آن ریکارڈ آ گئی اور وہ چیز محفوظ رہ گئی. اور آج بھی اگر کوئی صرف اس ایک شعر کو سن لیتا ہے تو بہت کچھ سمجھ سکتا ہے کہ جو آپ نے فرمایا سبت علیہ مصائب، میرے اوپر جو مصیبتیں پڑی. ہم لوگ تو اس طرح کہتے ہیں نا کہ بابا آپ کے جانے کے بعد تو بعض اوقات یہ تاثر ہوتا ہے شاید پیغمبر کی ریلت بڑی مصیبت ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پیغمبر کی ریلت بھی بہت بڑی مصیبت ہے، لیکن وہ فرما رہی ہے کہ سبت علیہ مصائب، وہ مصائب جو میرے اوپر پڑے، وہ مصائب جو میرے اوپر پڑے. تو شہزادی آپ پر کون سے مصائب پڑ گئے؟ تو خود بیان کریں گے، دیکھ لو میرے اوپر کون سے مصائب پڑے. کہ جس دروازے پہ اللہ کے رسول آ کے سلام کیا کرتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، جب آیت تطہیر نازل ہوئی 6 مہینے تک پیغمبر دروازے سیدہ پہ آ کے سلام کیا کرتے تھے. ادھر اللہ کے رسول کی آنکھ بند ہوئی اور ادھر اس دروازے پہ آ کر لوگ مطالبہ کرنے لگے کہ علی کو باہر نکالو ورنہ ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے. آگ لکڑیاں لے کر آ گئے. آج تک لوگ ڈیفینسو ہیں، آج تک اس موضوع پہ کہیں بات کریں نہیں، لے کر نہیں آئے صرف دھمکی دی، آگ تو نہیں لگائی، بچانے کی کوشش کی. لیکن ایک انسان غور کرے تو یعنی اسماعیل نے اپنی کتاب میں یہی لکھا کہ میں تو حیران تھا، ایسا کیسے ہو گیا کہ اس دروازے پہ چلے گئے لوگ جس دروازے پر پیغمبر سلام کرتے ہیں.
ایک دن نہیں 6 مہینے تک اللہ کے رسول نے اس عمل کو دہرایا. لوگ دیکھتے رہے اس دروازے کی اہمیت کیا ہے. اور اس کے بعد اس دروازے پہ جا کے کوئی شخص یہ کہہ دے کہ میں اس گھر کو اس کے مکینوں کے ساتھ جلا دوں گا. اللہ اکبر. فرض کرے نہیں جلایا کیونکہ ہمارے پاس وہ شواہد ہیں کہ جلایا, لیکن فرض کرے نہیں جلایا. لیکن اس دروازے پہ کھڑے ہو کر یہ جملہ کہنا کم ہے. اور جب شہزادی دروازے پہ آ کے کہہ رہی اس گھر میں میں رہتی ہوں, اس گھر میں حسن و حسین رہتے ہیں. شہزادی کی عظمت پیغمبر بیان کر چکے, حسن و حسین کی عظمت پیغمبر بیان کر چکے ہیں. اور آنے والا اتنا جسور ہے, وہ کہتا ہے ہم اس گھر کو اس کے مکینوں کے ساتھ جلا دیں گے. اور اس کے بعد ایک مرحلہ ایسا آیا کہ جب اس گھر کے دروازے کو اس طرح گرایا گیا کہ دیوار اور دروازے کے بیچ میں شہزادی آ گئی. فرمایا یا فضہ خذینی, یا فضہ میری مدد کو آؤ. ارے میرا محسن شہید ہو گیا. کوئی تاریخ اٹھا کر تو دیکھیں کہ محسن کی شہادت کیسے ہوئی, کون سے الفاظ کون سے جملے لکھے ہوئے اس کے بارے میں. خدا کی قسم میں بیان نہیں کر سکتا ممبر سے جو جملے اور جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ محسن کی شہادت کیسے ہوئی. اللہ اکبر. ابن ابی الحدید لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے پوچھا, جو شارح نہج البلاغہ ہیں, کہ میں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ پیغمبر نے زینب بنت جہش جب ہجرت کر رہی تھی, ایک مشرک نے ان کو ڈرایا تھا, دھمکایا اور ڈرایا, جس کی وجہ سے ان کا بچہ سخت ہو گیا. جب وہ ہجرت کر کے چلی گئی, بعد میں فتح مکہ ہوا. مکہ فتح ہونے کے بعد اللہ کے رسول نے جن لوگوں کا خون حلال کیا, مباح کیا, کہ اگر یہ لوگ دیوار کعبہ میں سے لپٹے ہوئے نظر آئے پھر بھی ان کو قتل کر دینا, ان میں ایک شخص وہ تھا جو زینب بنت جہش کو دھمکی دینے والا تھا, جس کی وجہ سے ان کا بچہ سخت ہوا. ابن ابی الحدید کہتا ہے میں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ اگر پیغمبر زندہ ہوتے تو سیدہ کے ساتھ یہ سلوک کرنے والے کے خون کو مباح کرتے یا نہیں کرتے. اور میرا استاد شرمندہ ہو گیا, اس نے سر جھکا لیا. اس نے کہا نہیں, ان باتوں کو نہیں دہراؤ, ہم اس کے بارے میں خاموش رہتے ہیں. آج بھی تاریخ خاموش رہتی ہے, جرأت نہیں ہے اظہار کر سکے. اور شہزادی کا یہ کہنا کہ مجھے رات کے وقت دفن کرنا, مجھے رات کے وقت غسل و کفن دینا, اور مولا علی کے قبر کے نشان کو مٹانا, 3 مختلف مقامات پہ قبر بنانا, یہ سب کیا ہے؟ قیامت تک آنے والے انسان غور تو کریں گے نا, سوچیں گے تو صحیح کہ پیغمبر کی آنکھ بند ہونے کے بعد اہل بیت کو اپنے قبروں کے حوالے سے تشویش ہو گئی. یعنی امت ان کی قبروں کی بھی دشمنی کر سکتی ہے. لیکن 1000 سال کے بعد امت نے دیکھ لیا کہ کس طرح اہل بیت اطہار کی قبروں سے لوگوں نے دشمنی کی, کس طرح ان کی قبروں پہ بلڈوزر چلایا گیا, کس طرح ان کے مزارات گرا دیے گئے. کیا شاہوں کے محلات تو روشن ہے, لیکن اہل بیت اطہار کی قبروں پہ ویرانی ہے. ایک مومن جو اکثر مشہد مقدس جایا کرتا تھا, ایک مرتبہ وہ جب جنت البقیع گیا اور بقیع کے ویران قبرستانوں کو دیکھ کر آیا, اس کے بعد دوبارہ مشہد گیا, تو مشہد جا کے کہتا ہے, بس اسی پہ اختتام کروں گا میں, مشہد جا کر کہتا ہے کہ مولا جب میں آپ کی زیارت کے لیے آتا تھا تو میں آپ کو السلام علیکم یا غریب, السلام علیکم یا غریب الغربا کہہ کے سلام کیا کرتا تھا, لیکن آج میں آپ کو غریب الغربا نہیں کہوں گا, کیونکہ میں جنت البقیع میں دیکھ کے آیا ہوں کہ غریب الغربا آپ کی وہ جدہ ہیں جن کی قبر پہ نہیں ہے, جن پہ سایہ نہیں ہے, جن پہ دیوار نہیں ہے, جہاں شاہوں کے محلات تو روشن ہیں لیکن اہل بیت اطہار کی قبریں ویران ہیں. تو وہ غریب الغربا ہے, مولا آپ غریب الغربا نہیں ہیں. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بارک ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہمیں قرآن کریم اور سیرت معصومین کے مطابق اپنی زندگی استوار کرنے کی توفیق عطا فرما, ہمارے جوانان عزیز کو علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرما, مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق کو فروغ عطا فرما. بارک جہاں جہاں مسلمان عالمی کفر کے خلاف
ظلم و ستم کے خلاف برسر پیکار انہیں کامیابی عطا فرما۔ مسلمانوں کو تمام مخلص رہنما جو اسلام اور مسلمانوں کی سربلندی کے لیے کوشاں ہیں انہیں طول عمر عطا فرما۔ اس روئے زمین کو عدل و انصاف سے پر کرنے کے لیے اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو امام علیہ السلام کے انصار اعوان میں سے قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔